اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی نشست میں جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ تو آج ہم اسی دلیل کے اوپر گفتگو کریں گے جو امام نے پیش کی اور مفضل کو سمجھایا کہ کس وجہ سے انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ ہماری پچھلی ویڈیوز کے منتظر ہیں تو ہماری ڈسکرپشن باکس میں پرانی ویڈیوز کا لنک بھی شیئر کیا گیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، اے مفضل، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے میں اس مرحلے کی مناسبت سے اس کی زندگی کی بقا کے انتظامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کے بچے کی کامل عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ظاہر و پوشیدہ مصلحتیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلی مصلحت، امام نے فرمایا، انسان کا بچہ اگر کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران اور مدہوش ہو جاتا۔ وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ممکن ہے وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسانوں کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب چیزیں اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھیں۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کی تہ تاریکیوں اور ایک مختصر سی جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھلتی تو یہاں اسے ایک بالکل ہی اور طرح کی دنیا نظر آتی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا رہنا چاہے تو وہ اس اجنبی ماحول، اجنبی زبان، اجنبی لوگوں، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہ وہاں کی زبان جلدی سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکتا ہے۔ انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا، جس طرح وہ پیدا ہوا اور جس طرح سے نہلایا دھلایا اور کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، کوئی اس سے پیار کرتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، کبھی اسے زبردستی دوا دی جاتی ہے، کبھی رفع حاجت کے بعد اسے دہرایا جاتا ہے۔ اب اس کی عقل تو کامل ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں تو خود اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے تو وہ بچہ بے بسی کا شکار ہو جاتا۔ اسے خود اپنے آپ سے نفرت و کراہیت محسوس ہونے لگتی۔ وہ انتہائی ذلت و شرمندگی محسوس کرتا کہ نہ خود اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، نہ غلاظت کو دور کر سکتا ہوں، نہ کپڑے پہن سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہوں اور نہ آ سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں بچے کی نفسیات پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیسری مصلحت بتائی۔ کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی تیسری مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے اندر وہ معصومیت نہ ہوتی جس کی وجہ سے ماں باپ اور دوسرے محبت کرنے والے ایک معصوم اور بھولے بھالے بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ بچوں کی معصومیت، مسکراہٹ اور ان کی معصومانہ حرکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھولپن ہی کی وجہ سے دلوں میں ان کے لیے ایک خاص میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی باتیں اور بڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تو اس کے پالنے والے بھی بہت جلد اس سے بیزار ہو جاتے اور یہ بات بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ ماں باپ بچے کی پرورش میں خوشی کے بجائے رنج و تکلیف محسوس کرتے۔ ماں باپ دراصل بچے کی اس معصومیت اور بھولپن کے سبب ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت اس کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس کی نگہداشت میں ایک خاص طرح کا لطف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو بار بار شور مچاتا کہ مجھے کیوں نہلایا جا رہا ہے، آخر یہ جھولے میں کیوں لٹایا جا رہا ہے۔ بچہ اپنی عقل چلاتا تو والدین بہت جلد اس سے اکتا جاتا۔ امام علیہ السلام نے چوتھی مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ رب کریم کی چوتھی مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو ان وجوہات کی بنا پر جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، نہ ماں باپ کے دل میں اولاد سے محبت ہوتی اور نہ اولاد ماں باپ سے محبت محسوس کرتی۔ ماں باپ تو اس کی نگہداشت، صحت، صفائی، زندگی اور پرورش کے لیے اس کی خدمت کرتے اور بچہ پکی عقل ہونے کے سبب ان باتوں سے چڑھتا رہتا، ان سے نفرت محسوس کرتا۔ اس لیے جیسے ہی بچہ چلنے پھرنے کی قابل ہوتا وہ بہت کم عمری میں ماں باپ سے الگ ہو جاتا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ بچہ ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر معاشرے میں کہیں گم ہو جاتا۔
جیسے بلی اور کتے کے بچے ذرا بڑے ہو کر گلی اور کوچوں میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ پھر عمر گزرنے اور بڑے ہونے کے بعد نہ وہ شخص ماں باپ کو پہچانتا، نہ بہن بھائی کو، نہ حلال رشتوں کو اور نہ حرام رشتوں کو۔ امام علیہ السلام نے 5ویں مصلحت اس طرح سے بیان فرمائی: بچے کی باعقل و شعور پیدا ہونے میں جو کم سے کم اگرچہ یہ سب سے بڑی قباحت اور سخت مکروہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو وہ سب کچھ دیکھتا جسے دیکھنا جائز نہیں تھا، اور اس کی نفسیاتی اثرات بچے کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے۔ ان تمام وجوہات اور مصلحتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کا بچہ دنیا میں اس طرح آئے کہ ابتدائی دنوں میں اس کی بے شمار صلاحیتیں خوابیدہ رہیں، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو، جو چیزیں دیکھیں انہیں اپنی ناقص العقل کے ساتھ دیکھ کر بھرپور شعور حاصل نہ کر سکے، تاکہ نہ وہ حیران ہو، پریشان ہو اور نہ خوفزدہ۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عمر اور ضروریات کے مطابق اس کی عقل بڑھی ہے، اس کا شعور اور اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس دنیا کی چیزوں کا بتدریج عادی ہوتا رہے، آہستہ آہستہ تمام چیزوں سے مانوس ہوتا جائے اور پھر اس پر قائم رہے۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مشاہدے، تجربے اور عقل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھے، بتدریج خیر و شر، نفع و نقصان، نیکی بدی اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکے۔ اب یہ بتاؤ مفضل کہ کیا انسان کی خلقت میں یہ اہتمام، یہ منصوبہ بندی، یہ مصلحتیں، یہ حکمتیں کیا بے جان مادہ پیدا کر سکتا ہے؟ تم دیکھو کہ انسان کی خلقت کا ہر مرحلہ، ہر شے کس قدر بہترین انداز سے طے شدہ ہے، کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا صرف یہ ایک ہی دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائے؟ بظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ زندگی کی ابتدائی ایام میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ قرآن